آخر کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، کیا حالات بنے کہ اتنا بڑا حادثہ اس طرح رونما ہو گیا؟ برادران اسلام، کچھ عنوانات، کچھ موضوعات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور ہماری نہ وہ حیثیت ہے، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ قد و قامت ہے کہ ہم اتنی بڑی ذاتوں کے عنوانات پہ گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ اب اس میں آگے تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو۔ بعض اوقات ایسے عنوانات میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کو تول نہیں سکتے۔ ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے وہ سبق حاصل نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے۔ ہر بندہ، یہ بات کہہ کر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، ہر بندہ کسی بھی کلام سے وہی معنی اور مطالب نکالتا ہے جو اس کے ذہن کی سطح ہوتی ہے۔ ہر بندہ وہی مطلب نکالتا ہے جو اس کی ذہنی سطح ہوتی ہے، نتیجتاً بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ اب اس ذہنی فرق کا میں آپ کو اندازہ بتاؤں ایک مثال دے کر۔ سکندر اعظم جسے آپ کہتے ہیں، سکندر مقدونی، یونان کا جو سکندر اعظم تھا، آپ کو پتہ ہے وہ 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ ٹوٹل 33، اتنا بڑا فاتح 33 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا۔ اب ظاہر ہے اس نے شراب پی رکھی تھی، ایک کرسی پہ وہ بیٹھا تھا، دوسری کرسی ادھر پڑی تھی، بیچ میں میز تھی۔ بے بسی کا یہ عالم، اتنا بڑا بادشاہ، اور جسے سکندر کہتے ہیں، وہ جس وقت اٹھا اپنی کرسی سے کہ میں دوسری کرسی پہ جاؤں ذرا زیادہ آرام دہ ہے، تو اس تک نہیں پہنچ سکا، لڑکھڑا کے بیچ میں گر گیا۔ جب بیچ میں گرا تو اس نے بے بسی سے کہا مقدونیہ والوں سے کہہ دینا کہ جو ایک دنیا کا فاتح تھا آج اس حال میں مر رہا ہے کہ ایک کرسی سے وہ دوسری تک نہیں پہنچ سکا۔ جو دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاتح بن رہا تھا، آج یہ حال ہوا کہ وہ ایک کرسی سے دوسری تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ یہ بے بسی، یہ بے کسی۔ اب اس کے اوپر جولیس سیزر، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے جب سکندر کے بارے میں پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نتیجہ کیا نکالا اب یہ بتا رہا ہوں۔ 33 سال میں دنیا کا عظیم فاتح جولیس سیزر نے کہا کہ صرف 33 سال عمر اور اتنی بڑی دنیا اس نے فتح کی۔ اپنے آپ کو دیکھ کے کہنے لگا کہ میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، میرے پلے تو ایک بھی کارنامہ نہیں ہے، میرے دفتر میں، میرے نامہ اعمال میں ایک بھی کارنامہ نہیں ہے۔ وہ رونے لگ گیا اس بات پہ۔ اب اس نے بھی سکندر کی موت سے ایک سبق لیا۔ سبق کیا لیا؟ کہ میں نے اس جیسا کوئی کارنامہ
سر انجام نہیں دیا۔ ہمارے ہاں بھکاری سکندر اعظم سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ فرق دیکھیں، یہ بھیک مانگتے ہوئے گلیوں میں سڑکوں پہ کہتے ہیں سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ۔ بھکاری اپنے مطلب سے، اس کی ذات سے، اس کی موت سے بھکاری اپنا مطلب نکال رہا ہے، اور جولیس سیزر، موت بندے کی ایک ہی ہے، نتیجے دونوں۔ یہی حالت ہوتی ہے ہماری گفتگو کی، جب ہم بات کرتے ہیں کوئی اس سے کوئی نتیجہ نکال لیتا ہے، کوئی نتیجہ نکال لیتا ہے۔ برادران اسلام، اس لیے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل ایمان کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے۔ یہ 100 کی ایک بات، اہل ایمان کے بارے میں، ان کی گفتگو کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے، اس کی بات کے 99 مطلب نکل رہے ہوں، ان میں سے 98 اور ہوں، ایک اچھا مطلب ہو، تو تم کہو یہی مقصود ہوگا۔ یہ ہے بھلائی کی راہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم کے تیسرے خلیفہ تھے۔ خلافت علی منہاج النبوت، وہ خلافت جو نبوت کے مقاصد کو آگے لے کے چلی، نبوت کے مقاصد کو آگے لے کے چلی، اس خلافت میں آپ کا نمبر تیسرا ہے۔ حضرت عثمان غنی صحابہ کرام میں ان کی جو امتیازی نشانی ہے وہ ہے حیا۔ حدیث میں ہے اِنَّ عثمان حیی، اِنَّ عثمان حیی، یہ لفظ یاد رکھیں، حیی۔ نبی پاک نے اللہ کا تعارف کروایا حضور نے، اور کہا اِنَّ ربی حیی، ادھر کہا اِنَّ عثمان حیی، ادھر کہا اِنَّ ربی حیی۔ وہی لفظ ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، وہی عثمان غنی کی صفت آ رہی ہے، وہی اللہ غنی کی صفت آ رہی ہے۔ اگر یاد رکھیں لفظ ایک جیسا ہے، الفاظ ایک جیسے ہیں، الفاظ کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کا معنی مفہوم کچھ اور ہوگا، عثمان غنی کے لیے کچھ۔ یہ صرف لفظوں کی شکل ایک ہے، معنی بظاہر ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ اللہ حیاؤں والا ہے، عثمان بھی۔ اس کا میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اردو کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے اس کا ترجمہ کر سکیں، اس لیے پنجابی کا سہارا لیتے ہیں۔ اِنَّ ربی حیی، میرا رب بڑا شرما والا ہے، میرا رب بڑا نہیں، بڑے کو کھینچیں، میرا رب بڑا شرما والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں کہ عثمان بڑا شرم والا ہے، اور اس شرم کا یہ تو ہوئی حدیث۔ اب اس کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں ہوتے، گھر کا گیٹ بند، اندر والی حویلی کا دروازہ بند، غسل خانے کا دروازہ بند، پھر بھی آپ نہانے لگتے تو چادر لپیٹ کے نہاتے، شرم آتی ہے۔ اس لیے حیاؤں اور پھر سخا،
سخاوت کے اندر خدا نے دولت جتنی دی تھی حوصلہ اس سے بھی زیادہ دیا تھا. یہ بھی آپ کی ایک امتیازی شان ہے. اور پھر حسن اللہ پاک نے ان کو اتنا دیا تھا کہ فرمایا کہ عرب کے اندر کوئی مرد تو مرد رہے، عورت بھی ایسی حسین نہیں تھی جتنا عثمان غنی حسین تھی. نزاکت اور نفاست میں ان کا کوئی مرد تو مرد، عورت بھی ان جیسا نزاکت اور نفاست بدنی بھی ایسی نہیں تھی. اور پھر ان کو اللہ پاک نے یہ امتیازی شان بخشی کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا فرد نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب دوسری بیٹی بھی چلی گئی تو فرمایا اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی، میں دوسری عثمان کو دے دیتا. یہ بھی امتیازی شانیں ہیں ان کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، شہید ہوئے. حضرت فاروق اعظم گریٹ عمر شہید ہو گئے. تو جاتے جاتے لوگوں نے کہا کسی کو اپنا جانشین بنا جائیے. فرمایا کسی کو نہیں بناتا، 6 بندے اس قابل ہیں، ان میں سے کوئی ایک بن جائے. 6 بندوں کی کمیٹی بن گئی. حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، یہ 6 بندے انہوں نے ٹوٹل. حضرت زبیر، یہ سارے چن کے کہا. ان میں سے 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو گئے، باقی بچ گئے 3. حضرت عبد الرحمن نے کہا مجھے بھی دستبردار سمجھیں، باقی بچ گئے 2، ایک حضرت عثمان، ایک حضرت مولا علی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو انہوں نے کہا کہ تجھے اختیار ہے، اب تو ان کا انٹرویو کر، پھر جس کے اوپر ہمارا قرعہ فال آئے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت مولا علی سے کہا کہ اگر بالفرض ہم تجھے حضور کا جانشین نہ چنے تو تو کس کو چنے گا؟ اگر ہم تجھے نہ بنائیں تو کس کو بنائے گا؟ تیرا ووٹ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا عثمان غنی. اب علیحدہ علیحدہ انٹرویو ہو رہا ہے نا، علیحدہ پھر بلایا حضرت عثمان غنی کو. کہا عثمان اگر ہم تجھے حضور کا جانشین خلیفہ نہ بنائیں تو تیرا ووٹ کس کو ہوگا؟ تو کس کو؟ زبیر کو؟ سعد کو؟ اس نے کہا نہیں، مولا علی کو. اب دونوں کو، جب دونوں نے ایک دوسرے کو ووٹ، آسان ہو گیا کام. اب فیصلے کی گھڑی آئی تو خلافت کا جو یہ تاج تھا یہ حضرت عثمان غنی کے سر بیٹھا، اور آپ کی مولا علی سمیت تمام اولو العزم صحابہ نے بیعت کر لی. آپ متفق علیہ خلیفہ منتخب ہو گئے. یہ ہے جمہوریت کہ اکثریت ادھر آ گئی، بڑے پرسکون طریقے سے حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے. اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کی مدت ہے تقریباً 12 سال. کتنی؟ چند دن کم، 12 سال. آپ کی خلافت کے ابتدائی سال اتنے عظیم گزرے کہ لوگ فاروق اعظم کی خلافت کو بھی دوسرے نمبر پہ سمجھنے لگے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم جب مسلمانوں کو چھوڑ کے گئے تو سلطنت اسلامیہ کا رقبہ تھا تقریباً 26 لاکھ مربع میل، اور جب حضرت عثمان غنی چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ 46 لاکھ مربع میل پہ پہنچ چکی تھی.
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طوفان کی طرح اٹھے پھر مسلمان۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم بحری جنگوں سے آپ منع کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی آئے تو رسک لے کر بحری بیڑا بنا کر انہوں نے روم کو ناکوں چنے چبوا کر سلطنت اسلامیہ کو یورپ کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں 25 لاکھ سے اٹھا کر 46 لاکھ تک پہنچا دینا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جغرافیائی سرحدیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئیں۔ مسجد نبوی جو پچھلے دور میں جو تھی وہ کھجور کے تنے تھے، ستون کھجور کی چھڑیاں تھیں، چھت اوپر تھا گارا۔ حضرت عثمان غنی آئے تو مسجد ایسی چمکی، جگہ بھی انہوں نے لی تھی، مسجد کو پھر انہوں نے دوبارہ بنایا، ہر چیز کو انہوں نے نئے سرے سے کھڑا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ دولت ظاہر ہے جب مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑھ گئی تو جتنی سلطنت بڑھتی گئی اتنی قومیں آتی گئیں، اتنی قومیں آتی گئیں، اتنے افراد آتے گئے، اتنے لوگ آتے گئے، اور جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، دماغ زیادہ بڑھتے ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے سے میل جول زیادہ ہوتا ہے، دولت آئی اور دولت کی ریل پیل ہوئی۔ اب اسباب میں بتا رہا ہوں۔ پہلا سبب پہلا کیل جہاں سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجوہات شروع ہوتی ہیں، دولت کی ریل پیل پہلی وجہ ہے۔ جب دولت آئی مسلمانوں سے سادگی چلی گئی، دولت آئی وہ جو سختی تھی، وہ جو محنت تھی، مشقت تھی، اس کی جگہ نزاکت نے لے لی، نفاست نے لے لی۔ دولت آئی، مفادات لوگوں کے ٹکرانے لگے، مفادات ٹکرائے تو دولت جب آتی ہے تو پھر یہ کہتی ہے اور قناعت چلی جاتی ہے، دولت بھی آ جائے، اقتدار بھی آ جائے، یہ بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بنی بہت ساری اقوام کٹھی ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ بنی کہ جو صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محفل میں شب و روز گزارے تھے وہ بوڑھے ہو کے گوشہ نشین ہوتے چلے گئے، نوجوان آگے آتے چلے گئے، اور نوجوانوں میں جذبہ صدیقی، وہ جذبہ بلالی، وہ جذبہ فاروقی ظاہر ہے نہیں تھا، وہ جذبات نہیں تھے، وہ احساسات نہیں تھے، وہ درد نہیں تھا، وہ کرب نہیں تھا۔ بڑے نکرے لگتے گئے، چھوٹے سامنے آتے گئے، ایک یہ سبب بنا۔ اس کے بعد دو خاندان تھے ابتدا سے، ایک بنو امیہ کا خاندان، ایک بنو ہاشم کا خاندان۔ بنو امیہ خاندان جو تھا اس کے پاس اسلام سے پہلے تاج تھا، تخت تھا، طاقت تھی۔ اس خاندان سے جناب حضرت ابو سفیان تھے۔ خاندان بنو ہاشم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو سفیان کے خاندان کی ہی لڑی سے حضرت سیدنا عثمان غنی یہ بنو امیہ سے تھے۔ بنو امیہ خاندان اور بنو ہاشم خاندان کی آپس میں وہ کیا ہوتی ہے، لگاوٹ تھی، آپس میں ٹکر رہتی تھی، یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اسلام کے پاس فتح مکہ ہوا، مکہ کی فتح نے ان کی بیخ و بون کو اکھیڑ کے رکھ دیا، ان کی کمر ہمت توڑ دی۔ بنو امیہ نے وہاں پر آ کے گردن جھکائی اور بنو ہاشم کا قلعہ گڑ گیا، جھنڈا لہرا گیا، انہوں نے ان کی طاقت اور عظمت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ قبائلی عصبیت جو تھی وقتی طور پر آگ کی چنگاری کی طرح چولہے میں دب گئی، بجھی نہیں۔
بجھی نہیں چولہے میں بیبیاں رات نو روٹی پکاندیاں تے جدوں ماچساں تھوڑیاں ہوندیاں سن او انگارا دبا دیندیاں سن راکھ دے وچ تے سویرے اٹھ کے اسے انگارے نو راکھ کو کریدا بیچ میں چنگاری نکل آئی. تو یہ چنگاری جو بنو امیہ والی تھی عصبیت کی، رقابت کی، رقیب رہے نا، رقابت کی، یہ سلگتی رہی یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چنگاری پھر بھڑکتی بعد میں جب بھڑکی ہے اسی نے پھر جلایا ہے. حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے. ہاشمی پھر یہ سمجھتے تھے کہ حقوق ہمارے فائق ہیں، ہم سپر ہیں، کہ ہم نبی پاک کے قریب رشتہ دار ہیں. بنو امیہ کہتے تھے کہ ہمیشہ سردار ہم رہے ہیں اور اب خلافت بھی انہی میں آ گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا تفوق، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے صرف بنو ہاشم کو نہیں دبایا، انہوں نے پوری امت کے اوپر اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا بنا کے کہ ہم سابقہ بھی ہم بڑے ہیں، اب بھی بڑائی ہمارے پاس ہے. نتیجتاً انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بھی بائی پاس کرنا شروع کر دیا. ایک وجہ، اب وجوہات اب اس نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے. دولت کی ریل پیل ہو گئی، بڑے صحابہ کرام کا گوشہ گیر ہو جانا اور چھوٹوں کا سامنے آ جانا، ہاشمی اور بنو امیہ اموی رقابت یہ بیچ میں آ گئی. اور اس سے آگے یہودیت کو اسلام نے آ کے کچل دیا. اسلام نے آ کے یہودیت کو کچل دیا. یہودی مدینہ چھوڑ کے بھاگے، پھر خیبر میں بھاگے، پھر حضرت فاروق اعظم آئے تو یہاں سے بھی چھوڑ کے کوئی فلسطین گیا، کوئی مصر گیا. اور ایک طرف اسلام نے یہودیت کو مٹایا، دوسری طرف مجوسیت سے مراد کون ہے؟ ایران کی سپر طاقت کو کہ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت کو یہ عرب کے بدو اٹھیں گے اور اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روند کے رکھ دیں گے. یہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. مسلمانوں نے انہونی کر دی، انہونی کر دی. ادھر اس سپر طاقت کو ملیا میٹ کیا، دوسرا روم کی سپر طاقت کو ملیا میٹ کیا. اب دشمن جو تھا یہودی، مجوسی اب سر اٹھانے کی پوزیشن میں، اب مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ تیروں سے نہ تلواروں سے. طاقت کا توازن اسلام کے حق میں چلا گیا اور آئندہ بھی انہیں یہ نظر آیا کہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مجوسیت نے پھر سازشوں کا جال بننا شروع کیا، اندر ہی اندر چوہے کی طرح کاٹنا شروع کیا، یا طوطے کا رنگ دھار کے آم کے پیڑ پہ بیٹھ کے آم کو کاٹنا شروع کیا. آپ کو پتا ہے طوطا جب آم کھاتا ہے، کاٹتا ہے، پکڑا اس لیے نہیں جاتا کہ جیسا آم کا سبز رنگ ہے ویسا کچھ طوطے کی شکل میں آئے، کچھ چوہے کی شکل میں آئے. اب یہودیت نے اپنا رنگ، مجوسیت نے اپنا رنگ دکھایا، نصرانیوں نے جن کی روم سپر طاقت گئی تھی انہوں نے اپنا رنگ دکھایا. ادھر غیروں کی طاقت، ادھر اپنے بھی رقیب. اب آپ مجھے بتائیں کہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں، پرائے ویسے پرائے تو خیر کہاں سے ہوگی؟ پھر چمن کا بنے گا کیا؟ ادھر رقابت نے سر اٹھایا، ادھر نوجوان آگے آئے، بزرگ پیچھے ہوئے، اور ادھر پھر یہ جتھے بنتے ہیں، جماعتیں. اب آپ تو دیکھ رہے نا ہر جماعت میں پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. ہر جماعت میں مسلم لیگ ہے، اس کے اندر پھر گروپ ہیں،
پی ٹی آئی اس میں گروپ، پیپل پارٹی اس میں گروپ، مذہبی جماعتیں اس کے اندر گروپ. یہ تو چھوٹا سا ملک ہے. اب 3 بر اعظم پہ پھیلا ہوا ملک ہے. آپ خود سوچیں اس کے اندر کتنی چھوٹے چھوٹے گروپ پیدا ہوں گے، کتنی چھوٹے چھوٹے جتھے پیدا ہوں گے. اب ان کے اندر ایک یہودیت جو تھی، یہ سب سے زیادہ مکار چالاک یہودیت کا عنصر تھا. ان کا لیڈر تھا عبداللہ ابن سبا یہودی، جو یمن میں غالباً پیدا ہوا، ماں حبشن تھی. یہ بدبخت تمام یہودیوں کی طرف سے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے مدینے میں آیا. کلمہ پڑھا، وہی طوطے والا کام، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہوا. مدینے میں جب نہ بنی، کوفے پہنچا. کوفے میں اس نے اپنی جماعت کھڑی کی، وہاں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ پائی، بصرے نکل گیا. بصرے سے شام نکل گیا. شام سے اس کو سمجھ آئی کہ مصر کی سرزمین میرے لیے سب سے زیادہ زرخیز ہے، نتیجہ خیز. یہ مصر میں پہنچا. اب جہاں بھی گیا اپنی داستان چھوڑ گیا. ڈین جتوں بھی گزری اتھے اپنے دند سٹ گئی. ڈین جتوں بھی گزری اپنے دند، اپنا زہر وہاں وہ ڈال گئی. اب یہودیت نے، اب اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس نے یہودیوں کو کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو کر مسلمانوں کے نیک بندے بن جاؤ، اور تمہیں لوگ اپنا مرشد ہادی ماننا شروع کر دیں. پھر تم نے یہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں. ہر کوفہ، بصرہ، شام، حجاز مقدس، مصر، یمن، وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ان میں 2 بندے ایسے نیک آدمی، جیسے بڑی ساری تسبیح بندہ پکڑ لے، فقیروں والا لباس پہن لے، نہ کسی سے مانگے، فقیر بن جائے. اب ہر بندہ سال کے بعد تو بندہ مان ہی لیتا ہے اللہ والا ہے. پھر ایک جائے گا، پھر دوسرا جائے گا، پھر بیویوں کی لائن لگے گی، پھر اس کی دکان چل پڑے گی. جتنے جھوٹے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اپنی دکانیں. اور آپ کو پتا ہے یہاں بندے ننگ دڑنگ جو 6 مہینے نہاتے نہیں، لاہور والے انہیں بھی اپنا مرشد فلانی سرکار فلانی سرکار، اور وہ چل جاتا ہے ان کا دھندا. جب یہاں یہ عالم ہے، وہاں تو پورے منصوبے کے ساتھ. اب انہوں نے جتنے صوبے تھے، ہر صوبے میں ایک نیکوکار، پرہیزگار، اللہ والا، اس کے پیچھے ایک پوری خاموش جماعت. اب ان کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ تم نے جو بصرے میں ہے، بصرے والا، کوفے والے گورنر جو حضرت عثمان غنی نے گورنر مقرر کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی جتنی کمزوریاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ خرابیاں ڈھونڈنے نکلتا ہے اور پھر دشمنی بھی سینے میں ہو تو اسے اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے. حضرت میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، اوگن گناہ عیب، اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، گن تھی اوگن کر دے، گن تھی اوگن کر دے، نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان پتھر دے. شکر ہے تو پنجابی بھی ٹھیک سمجھ نہیں آتی، میں صدقے جاؤں. پنجابی بھی ساڑی قوم نو، یعنی ایسی انگریزی پڑھنی شروع کی، پنجابی تو بھی گئے. پھر سنے، اوگن بھاویں ایک نہ لبے، گن نو اوگن کر دے، بھاویں عیب کوئی نہ ملے، یہ اچھائی کو بھی عیب بنا کے پیش کر دیتے ہیں. آگے کہتے ہیں محمد بخشا نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان پتھر دے. تو جڑے منہ تو بول پیا بول دے نا، اے عقل مندہ واسطے تے موتی نہیں،
اے لال نے پر جڑے دشمن نے انہاں تیرے موتیاں تے لالا نو بھی اس تنجے دا وٹا بنان کے پیش کرنگے. لالا نو اس تنجے دا وٹا یہ ہو سکتا ہے. اور آگے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تجھے اعتبار نہیں آ رہا نا تو تجھے میں بتاؤں. اب اس کی مثال دی سمجھانے کے لیے کہ یہ بات میں کچی نہیں کہہ رہا، پکی کہہ رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ فرماتے چام چڑی دے نظرے یارو. چام چٹھی جو ہوتی ہے نا، یہاں لاہور میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بولی تے ایک بولو. چمگادڑ، چام چٹھی. چام چڑی دے نظرے، چام چڑی دے، چام چٹھی چمگادڑ. چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا. پہلی دلیل کہ چام چڑی چمگادڑ کی دشمنی ہے روشنی سے. سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے سورج، اور یہ نامراد سورج کو کہتی ہے کہ یہ کالا ہے. سمجھ آ گئی؟ چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا. دوسری دلیل بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا. ہائے ہائے کیا کمال مثال دی. ہوئے 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 انمول یوسف، انمول یوسف. لیکن بھائی کیونکہ پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے چنگا نہیں سی لگدا تے انہاں ویچیا بھرا تے یوسف نو کنے دا. قرآن کی گواہی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. او ایویں تھوڑے جائے درہم تے انہاں دے وچ بھی کچھ کھوٹے. صدقے جاواں انہاں دے وچ بھی کھوٹے. تے کھوٹے پیسے بھائیاں نے پچھان بھی لے کہ 12 روپے نے، 12 دے وچ 8 کھوٹے نے تے 4 کھرے نے. تے ویکھ کے انہاں کے ٹھیک ہے آن دیو. ہائے ہائے ہائے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب رقابت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے تو یوسف بک جاتا ہے مصر کے بازاروں میں. یہیں سے عثمان غنی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ جنہوں نے انگلیاں اٹھائیں عثمان میں یہ عیب یہ عیب. اب وہ بھی سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک بندہ مصر سے چلا آیا حجاز مقدس. اب کتنے جری تھے یہ ظالم، کتنے یہ مبلغین، یہ سکالر جو حضرت عثمان غنی کے خلاف زہر پھیلا رہے تھے، کتنے جرت مند بے باک تھے. گھس جاتے، آ کے کعبے میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. پھر کسی کہمے نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مصری مبلغ، وہی جو میں بتا رہا ہوں، وہ آیا. اس نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا ایک تواڈے نال گل کرنی ہے، تسی شیخ ہو عرب دے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں شیخ ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اب ان سے بڑا شیخ کون ہوگا؟ تو اس نے جب پہلے ہی پکا کر لیا کہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، سب سے بڑا آدمی، بڑے آدمیوں میں بڑا آدمی، اس نے کہا اے تانوں پتہ ہے عثمان دیاں خرابیاں دا؟ اب اتنی بڑی جرت، وہ بھی حجاز مقدس میں. حکومت کس کی؟ حضرت عثمان کی. انہی کی حکومت میں حجاز میں بیٹھ کے اب وہ حضرت عثمان غنی کی عیب گنوا رہا ہے. کہنے لگا اے دسو کہ جدوں جنگ بدر ہوئی سی عثمان او دے وچ شامل ہے سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں. پہلی تسلی اس کو ہو گئی کہ پہلا جڑا کلے اے فٹ ہو گیا، پہلا تیر نشانے تھے ان السہم قد بلغ المقتل. بھئی بات بھی ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں تھے. آپ نے کہا نہیں تھے، خوش ہوا. اس نے کہا جنگ احد ہوئی تو جو لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے ان میں عثمان شامل تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے لفظ کو بھی پی گئے، لفظ اس نے غلط بولا. آپ نے کہا جی ہاں وہ وہاں نہیں تھے. اس کو اور تسلی ہو گئی، دوسرا تیر بھی نشانے پہ
لگ گیا۔ اب تیسری اس نے بات کہی، کہا جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی مکہ شریف کے قریب، وہ شجرہ درخت کے نیچے، اس میں بھی عثمان غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں وہاں بھی غیر حاضر تھا۔ اب اس نے سمجھا کہ میں جیت گیا، میں نے عثمان کو ہر محاذ پہ اس کے اندر جتنے عیب مجھے بتائے گئے وہ ثابت ہو گئے، اور شیخ عرب نے اسے مان لیا ہے، میں فاتح ہو کے جانے لگا۔ اب اس نے نعرہ مارا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مارا نعرہ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ عثمان ادھر سے بھاگا، عثمان جنگ بدر میں نہیں ہے، عثمان یہاں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ اس قابل ہے کہ اس سلطنت کا یہ حاکم بنے؟ اتنی خرابیاں، اتنے عیب اس میں، اور شیخ عرب مان رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہاں سے پکڑ لیا، فرمایا آدھی بات کر کے بھاگ نہیں، اب پوری سن کے جا۔ آدھی باتیں ہمیشہ نتیجے غلط۔ اب اتنی بات مجھے بھی کہہ دی جائے، پروپیگنڈا بڑی ظالم شے ہے، اور کچھ بھی نہ کرے تو شک تو پیدا کر ہی دیتا ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا، آپ نے فرمایا رک یہاں۔ اب رکا، آپ نے فرمایا جواب بھی سنتا جا۔ حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں تھے، پر وجہ بھی تو سن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حرم میں حضرت عبداللہ بن عمر کلے بیٹھے تھے؟ یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے مجمع اتنا ہوتا تھا، بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا تھا، صرف ان سے سلام لینے کے لیے، صرف ان کی زیارت کے لیے مجمع بھرا ہوا، جلسہ بھر، یوں سمجھ لیں بہت بڑا مجمع۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا حضرت عثمان بدر میں نہیں تھے، پر وجہ بھی سن۔ کیا؟ آپ نے فرمایا تو بھی سن، تم بھی سنو سارے۔ فرمایا حضور کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی تھی بیمار، عثمان تھا بدر کے لیے تیار، لیکن بولے تھے خود سرکار عثمان تو بن رسول کی بیٹی اپنی بیوی کا تیماردار۔ اگلی بات بھی سن، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا دل پہ بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ تو بدری نہ بنا، تو بدر والوں میں شامل نہ رہا۔ فرمایا تو میری بیٹی کی خدمت کر، ہم تجھے بدری بنا کے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن بدر والے جو تاج سر پہ رکھ کے اٹھیں گے تو انہی میں سے اٹھے گا۔ ایک بات ذرا غور رکھنا۔ دوسرا، صرف یہ نہیں کہ ہم نے تجھے، وہ کہتے ہیں نا آنریری، یہ آنر نہیں دے رہا ہے تجھے کہ صرف بدریوں میں شامل کر رہے ہیں۔ جب بدر کا مال غنیمت مدینے میں آیا تو سرکار نے ہر بدری کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کو پورا حصہ بھی عطا کیا۔ عملاً کہا کہ عملاً آپ اس میں شامل ہیں۔ اس سے یہ، آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ نماز نہ پڑھے، مثلا میں پچھلا جمعہ میں اگلا آنے والا جمعہ نہ پڑھوں، کوئی طاقت ہے کہ جو اس جمعے کو میرے کھاتے میں لکھ دے؟ حج بندہ کرے ہی نہیں، اور جہاد بھی ایک مرتبہ بدر ہوئی، پھر تو بدر نہیں ہوئی، تو اب بدر میں بندہ شامل ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت بتائیں کہ بندہ عمل کرتا نہیں لیکن وہ عمل لکھ دیا جائے، یا تو یہ بتائیں کہ حضور نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، لکھاں کہ نہ لکھاں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہے کہ نبی خدا کا کامل نائب ہوتا ہے، اس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے داخل کر دے، جس کو چاہے خارج کرے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے واپسی اس کے سینے کے اندر یہ کیل گاڑ دیا کہ لے یہ پہلا جواب کہ عثمان بدری ہے، نہ جا کے ہو جانا تو اور بات ہے، بندہ جائے نہیں اور ہو جائے یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ قبولیت کی اعلی منزل ہے، حصے دار بھی بدر میں شامل بھی۔ فرمایا اب مصری یہودی نما مسلم دوسرا جواب سن۔ کہا دوسرا، تو کہتا ہے کہ غلط فہمی، اصل مسئلہ یہ غلط فہمی پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے، افراتفری پھیلی، جب حضور ہی نہ رہے اب لڑیں تو کس کے لیے، مریں تو کس کے لیے، جانے دیں تو کس کے لیے، سرکار کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اب سرکار ہی نہیں تو ہم ادھر کیا، وہ ادھر ادھر ڈسپرس ہو گئے۔ تو اس کو کہا گیا بھئی وہ چلے گئے، چلو کہہ لیتے ہیں، تم کہتے ہو دوڑ گئے، لیکن وہ دوڑ بھی گئے پھر پلٹ آئے۔ جب قرآن مجید ان کے بارے میں اتلا تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، جتنے گئے تھے اللہ نے سب کو معافی عطا کر دی۔ اور رب نے جب معافی دے دی تو خدا کی معافی تیری معافی کی طرح نہیں ہوتی، معافی بھی دیتی تے گنڈ دے دیتی تاکہ نشان رہے۔ اللہ جدو معافیاں دیندا ہے تے انج دھاگا ٹوٹا بھی ہوئے انہوں انج جوڑ دے کہ ویچ گنڈ رہندی نہیں۔ فرمایا فرشتے بھی لبن گے تے گنڈ نہیں لبے گی۔ یہ اللہ کی معافی ہے۔ معافی کا مطلب عفو کا قلم پھیر دینا کہ نشان ہی گم ہو جائے، کہ یعنی ایسے معافی دی ہے کہ یعنی انہوں نے یہ غلطی کی ہی نہیں ہے۔ فرمایا لے دوسرا کیل بھی ہم نے تیرے سینے میں گاڑ دیا ہے۔ جب رب معاف فرما دے تو حساب لینے والا کون ہے؟ اب تیسرا بھی سن، تو کہتا ہے کہ حضرت عثمان حدیبیہ کی منزل پہ نہیں تھے، لہذا تیرا مطلب ہے بڑے خوش قسمت تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی۔ بڑا بے نصیب آدمی تھا جو مکے میں پہنچا ہوا تھا، بیچارے کو وہ بیعت کی منزل ہی نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا باقی سارے 1400 صحابہ نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن عثمان تھا غیر حاضر۔ نبی نے پھر کمال یہ، نبی نے بایاں ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، نبی نے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ محمد عربی کا ہاتھ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سجا سجا ہوندہ ہے کھبا، اب حضور چاہتے، اب آپ سمجھدار ہیں ذرا سمجھیں بھی، حضور جب بیعت لے رہے تھے تو بیعت بائیں ہاتھ سے نہیں لے رہے تھے، اور کیفیت میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ کیفیت بیعت لینے کی کیا تھی؟ یوں تھی، یہاں حضرت عمر نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، حضور کا ہاتھ یہاں تھا، اور جو بیعت کرنے آتا تھا وہ نیچے آ کے، کیونکہ یہ بھی ادب کے خلاف تھا کہ حضور کا ہاتھ نیچے ہوتا اور بیعت کرتا۔ اب حضور کا ہاتھ اوپر، جان دینے کی بیعت کرنے والے نیچے ہاتھ رکھتے۔ اب چاہیے یہ تھا، آسان طریقہ یہی تھا کہ حضور بایاں ہاتھ اٹھاتے، یہی تھا نا، یہاں رکھ کے، بالکل یہی طریقہ تھا اور یہی معمول تھا جو چل رہا تھا، لیکن معمول توڑا رسول نے اور عمر کا ہاتھ نیچے کیا، پیچھے کر ہاتھ، اور حضرت عثمان غنی کے لیے ہاتھ اوپر کیا تھا، ساکرے دیکھے اور بولا، کہا ھذا ید عثمان۔ اب قرآن کی آیت بھی سن لیں، جب اوپر والا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ، یہ نبی کا ہاتھ، اب اللہ نے قرآن میں کیا بولا صحابہ کرام کو؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہیں مبارک دے دو، خوشخبری دے دو، انہیں آفرین کہو، واہ واہ کہو کہ تم نے ایک بندے بشر نبی سے بیعت نہیں کی، تم نے خود اللہ سے بیعت کی ہے۔ اس میں ساری کائنات ٹیل بھی لگائے دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ انما یبایعون اللہ، انہا بالکل پکی ڈیفینیٹلی پکی بات ہے، انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ حالانکہ گل پوری ہو گئی، لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ نیچے ہیں اور یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ اوپر والا ہاتھ کس کا ہے؟ تساں اتھے نہیں گئے جتھے میں پہنچے ہوں۔ اب اللہ بول رہا ہے یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے، نبی بول رہے ہیں یہ عثمان کا ہے۔ کتھے پہنچ گیا کم؟ اللہ بول رہا ہے رحمان کا ہاتھ ہے، نبی بول رہا ہے عثمان کا ہاتھ ہے۔ پنجابی والے اتھے خوش ہوئے، انہاں آکھیا جیڑے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، جیڑے یا جیدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ یہ کیا شان ہے! اسی ہاتھ کو قدرت نے عزت بخشی کہ امت کے لیے آج جو قرآن ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ کارنامہ حضرت ابو بکر کا نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا نہیں ہے، یہ کارنامہ عثمانی ہے، یہ قرآن بھی عثمان کی نشانی ہے۔ اللہ، یہ ہاتھ اللہ نے بولا یہ ہاتھ اللہ کا، نبی نے بولا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور عثمان نے حالانکہ وہ مکے میں تھے لاج رکھی ہاتھ کی، سنو گے جھوم جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی فرما جب آخری وقت تھا آپ نے فرمایا الحمدللہ، جس دن سے 34 سال کی عمر تھی غالباً جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، تو فرماتے ہیں جس دن سے حضور کے ہاتھ میں دایاں ہاتھ دیا ہے اس ہاتھ کو نجاست اور پلیدی نے نہیں چھوا ہے، 82 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اتنے سال پلید جگہ پہ یہ ہاتھ لگنے ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ کہا اے یار دے ہاتھ وچ اے ہاتھ دیتا ہوئے، یہ عظمت، یہ شان، یہ تقدس، یہ طہارت یہ عثمان غنی کو حاصل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو جسے عیب بنا رہا ہے وہ تو عثمان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ 3 اس نے عیب نکالے تھے۔ اب آپ سارے سمجھدار ہیں، اللہ کی قسم سے مجھے بتائیں یہ عیب ہیں یا خوبیاں ہیں؟ خوبیاں ہیں، لیکن مصری بدبختوں نے یہ کیا بنا کے پیش کی؟ اوگن بھاویں ایک نہ لبھے گون نو اوگن کر دے، نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان پتھر دے، چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر زوڑا۔ آگے بات آگے کہتے ہیں گھنڑ گاہک زلیخا آوے مول پچھے یعقوبوں تا واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں۔ عثمان کی شان کوفے کے غداروں سے، بصرے کے مکاروں سے، مصر کے عیاروں سے نہ پوچھ، مدینے کے سرداروں سے پوچھ۔
اللہ اکبر. مدینے والوں سے پوچھ, مدینے کے سرداروں سے پوچھ کہ حضرت عثمان غنی کی شان کیا. اس لیے پنجابی کا ہی فکر آ گیا, اس نے کہا کہ یعقوب کریں دا قیمت. یعقوب اے مفت نہ وکدا یوسف, اے 11 روپے دا نہ وکدا یوسف, ویچن والے بھرا نہ ہوندے. جے یعقوب ہوندا اے 12 روپے دا وکدا. یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لیندی. لینا لے بھی میرے ورگے نہ ہونا. یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لیندی. لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے. ہائے ہائے ہائے, کمال نہیں ہو گیا؟ کتے تسی ہون بھی لسی پی کے تے نہیں آئے بیٹھے. یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لیندی. لکھ جان دیندی ایک دید دے بدلے, او بھی قبول نہ پیندی. یعقوب نے آکھنا سی جا نہیں جا, اے لکھاں جانا زلیخا گھر لے جا. اے یوسف تینو لکھ جان دے بدلے ویکھن دے ماں. آنکھ آنکھ, اور جب آنکھوں کا فرق ہوتا ہے بڑے بڑوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب اس کے بھی آپ کو بتا دوں, جن کے دل میں قدر نہیں تھی ان کو یوسف دکھائی نہیں دیا. جس کے دل میں قدر تھی, اب ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے یہ سمجھنا ہے. حضرت یوسف کو بھائی ملنے گئے مصر میں, آمنے سامنے ملاقات ہو رہی ہے, اور انہیں 150% پکا پتہ ہے مصر کا بادشاہ سامنے ہے یا بھرا سامنے ہے. نہیں پہچان سکے. سامنے بیٹھ کے, یہ آپ سمجھ گئے نا, سامنے بیٹھ کے نہیں پہچان سکے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مصر کا عزیز مصر سامنے بیٹھا ہے. سامنے بھائی بیٹھے پہچان نہیں سکے. بھائی کرتا یوسف کا لے کے چلے حضرت یعقوب کنان میں, اور بچوں کو کٹھا کر کے بہوں کو کہنے لگے انی لا آجدو ریحا یوسفا. جے مینو پاگل پاگل نہ آکھو, مینو یوسف دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں. ہائے ہائے ہائے, سامنے بیٹھیاں نو بندہ نظر نہیں پیا ہوندا. یعقوب بیٹھا کنان وچ, انہوں خوشبوواں اتھے پیاں ہوندیاں نے. چکر کیے. مفسرین کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے, انہیں پیار نہیں, سامنے والا نظر نہیں آ رہا. جسے پیار ہے اسے کئی 100 میل پہ خوشبو آ رہی ہے. اے دل میں پیار پیدا کر, پھر صحابہ کو سوچ. غلاظت کی گندگی سینے میں رکھ کے امام حسین بھی تجھے باغی لگے گا. سینے میں نفرت کی غلاظت اور گندگی اور روڑی ہو تو بڑے بڑے داڑھیوں والے, بڑے بڑے دستاروں والے, بڑے بڑے سکالر, بڑے بڑے علامہ ناچتے ہوئے ٹی وی پہ آپ کی سوشل یوٹیوب کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. حسین باغی, حسین نے خروج کیا. کیوں؟ اصل میں یہ یوسف کے بھائی ہیں. یوسف کا بھائی نہ بن, یعقوب بن, پھر تجھے پتا چلے گا یوسف کا حسن کیا. میری جان, اگر نبی کو سمجھنا ہے
تو تو بھائی بننے کے، آپ کو پتہ نا مولاناؤں نے لکھا کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ اے بدبختہ تیرا بھی بیڑا غرق، نسلوں کا بیڑا غرق۔ نبی کو سمجھنا ہے تو بھائی نہ بن، امتی بن۔ امتی بھی اینک صدیق اکبر کی لگا، اینک عمر کی لگا، عثمان، علی، سلمان، بلال کی لگا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے۔ تباہی اور بربادی امت کی کب آئی؟ سینے میں غلاظت بغض کے، اور چلے ہیں صحابہ کا شان بیان کرنے۔ تو گھنن گاہک زلیخا آوے مول پچھے، آگے بھی یہ بڑے بزرگوں نے تول تول کے موتی بکھیر دیے ہیں۔ وہ اب حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، اب انہوں نے کہا، یہ مثال دی، گھنن گاہک زلیخ جنہ پھڑ کے کھو وگایا۔ ایک اور بات، جنہ پھڑ کے کھو وگایا، جنہ پھڑیا نفرت کر کے سٹیا تاکہ جیوندہ ہی نہ روے، ماری جاوے، گم ہی ہو جاوے۔ جنہ پھڑ کے کھو وگایا کی انہاں دے بھانے کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے، او بھی زور دھنگانے، لے جاؤ لے جاؤ، لے جاؤ لے جاؤ، کھوٹے پیسے دیتے کوئی گل نہیں، ٹھیک رہے بھی قبول نے، لے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا بنے گا تو یوسف تجھے کب دکھائی دے گا؟ یوسف کا حسن تجھے کہاں دکھائی دے گا؟ عثمان غنی کو دیکھنے کے لیے نبی کی نظر چاہیے۔ رسول اللہ نے بولا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ، ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے، زمین پر میرا خلیل صرف عثمان غنی۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں صرف عثمان ہے۔ پھر عیب تو تب ان کو نقصان دیں، یاد رکھیں ایک بات بڑی پیاری آ گئی، یہ کہتے ہیں نا جی عثمان غنی نے، وہ کوفے والا گورنر غلط تھا، بھئی گورنر غلط تھا، تیر تم حضرت عثمان پہ چلا رہے ہو، گورنر غلط تھا مصر کا، تمہارے تیروں کی بارش عثمان غنی پہ ہو رہی ہے، غلطی کوئی کر رہا ہے، گناہ تم حضرت عثمان غنی کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، وجہ وہی ہے کہ ہر برائی، ہر عیب اٹھا کر حضرت بالفرض اگر یہ فیصلہ حضرت عثمان، یعنی انتخاب، آپ نے کوئی غلط انتخاب کیا، میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، پیچھے ذرا جاؤ، یہ تو عثمان غنی تو بیٹھے نا سن 24 ہجری کو، یہ بعد کے فیصلے ہیں، اب یہ تو انتخاب گورنروں کا بعد میں ہو رہا ہے، حضور کی زندگی میں، اب ذرا پیچھے جائیں، حضور کی زندگی میں جس وقت میرے نبی نے بولا تھا جو بیر روما، یہ مدینے کے اندر پانی کا کنواں، کیونکہ پانی میٹھا اور کہیں تھا نہیں، ایک ہی کنواں تھا، اس پہ یہودی کا قبضہ تھا، نبی نے بولی لگا دی، فرمایا جو بیر روما خرید کے مسلمانوں کے نام کرے ہم جنت اس کے نام کرتے ہیں۔ اب جب بولی لگ گئی، عثمان غنی نے پھر رات نہیں گزرنے دی، کچھ نے 20,000 لکھا، کچھ نے 35 یا 40,000 لکھا، جتنا لگا خریدا، آ کے رسول اللہ کے نام لگایا، لیجئے امت کو پانی پلائیے۔ دوسری منزل پھر بولی لگی، جب 30,000 کا بھاری لشکر، گرمی کا موسم اور خرچہ کچھ بھی نہیں، کھجوریں تک نہیں ہے مجاہدین کے پاس، ٹکر سپر پاور کے ساتھ ہے، رسول اللہ نے منبر پہ بیٹھ کے صدا لگا دی، ہے کوئی جو خرچ پورا کرے مجاہدین کا؟ تو پہلا آدمی اس نے کہا 30,000 ہے تو 10,000 مجاہدین کا خرچہ، جوتے سے لے کر تلوار تک، تلوار سے لے کر گھوڑے تک عثمان کے ذمے۔ 10,000 آدمی کا
तुसा 500 बंदे नू हलीम दे दो देगा खवा दो जी। मुझे अगले दिन मैंने कहा भी चंदा शंदा मस्जिद दा घट हो गया, आखिए लोगों भी चंदा दो, तो एक बंदा भी चू बोल पिया, उन्हें आख्या तेरा मतलब है फिर अगले जुम्मे ना ही आवन। नहीं समझ आई? यानी हम मजनू हैं लेकिन चोरी वाले। उस्मान गनी ने 10,000 आदमी का पूरा खर्चा, लेकिन जी फिर नहीं भरा, जी फिर नहीं भरा। आखिर इतनी बड़ा लश्कर था, फिर इतना लंबा सफर था, नबी पाक ने फिर सदा दी। उस्मान गनी ने, कुछ ने तो ये कहा कि 950 ऊंट बोली जो लगती रही वो बोलता रहा और कहता रहा अलैया मैं तो बाइरन मा अहला से हा वाक्ताबे हा। पहली बोली पे हजरत उस्मान उठे, कहने लगे 100 ऊंट बमाए पलान बमाए सामान, फिर 300 ऊंट, यहां तक के लिखा है कि 1,500, कुछ ने 950, फिर 70 घोड़ा, लेकिन फिर जी नहीं भरा। फिर गए घर, पूरा तोड़ा जो तिजारत के लिए भरा हुआ था पैसों से, उठा के उसका मुंह खोला और कड़ कड़ तड़ तड़ की आवाज आई। अब नबी करीम ने भी फिर डाल के ना उस ढेर में पैसों के, उस वक्त नोट नहीं अशरफियां है ना, ऐसे हुजूर ने उछाल के कहा हुण जो मर्जी आवी कम पे आकर। नहीं समझ आई? ये जुमला कहने के लिए मैंने बात की है, जो मर्जी आवी पे आकर मैं मोहम्मद जामिन हूं। मतलब क्या है कि रब रसूल तेरे ऊपर पहरा देंगे, तुझसे कोई गलती होने ही नहीं देंगे। एक बांदर, माफ करना लफ्ज बड़ा भारी है, यूट्यूब पे अक्सर नाचता है, वो कहने लगा जी हजरत उस्मान गनी की शहादत उनकी गलतियों का कफारा था, लाख लानत इनके ऊपर। अब मुझे ये बताएं, रसूलुल्लाह से ज्यादा साहिब बसीरत हैं? फिर नबी ने जब डिग्री दे दी जो मर्जी आवी पे आकर, इसके बाद अगर कोई उंगली उठाएगा हम उंगली काटेंगे, हाथ उठाएगा हम हाथ काटेंगे। आप भी रोज खेल रहे होते हैं, खैर से कम रात नूं और कोई नहीं होता, चुक के बिस्मिल्लाह, जेड़ा आया फिर सुन लिया, शक दे कांटे। सवेरे उठे कादरी साहब ये मसला किवें, एक किवें। मैं हर दफा आपको कहता हूं, एक को इमाम बनाओ ते पक्का बनाओ ते पीड़ा बनाओ, ते होर बड़े काम ने दुनिया दे अंदर। सजदे करो, अल्लाह अल्लाह करो, दरूद पढ़ो, तो चुप करके कब्र च उतर जाओ, सत्ते खैर। रोज नवा इमाम, रोज नवा मुलवाना, अज मैं फलाना सुनिया, अज मैं फलाना सुनिया। दर दर दी धुर धुर नालू हो जा एक दर्द। सजना दे दरवाजे उत्ते मोहकम, बिलफर्ज आप मुझे मानते हैं, मुझे मान ले, वो कल नू रगड़ा लगे तो मैनू लगेगा, सानू नहीं लगता, तुसी चुप करके टुर जाना। आपने गौर फरमाया, जिसको रसूल ये डिग्री दे दे। अब मैंने ये कहा कि अब क्या इल्जाम लगे, गवर्नर गलत मुंतखब किए। अगला इल्जाम क्या लगाया, यही मिस्री कूफे वाले। अब इन नामुरादों के वो वजूहात जो मैं अर्ज कर रहा था, ये भी एक वजह बनी। वहां से जत्थे, टोलियां उठी, एक टोली ने फिर अपने अपनी पसंद बना ली। मिस्रियों ने हजरत मौला अली को अपना आइडियल बना लिया, हुकूमत हजरत उस्मान की आइडियल बना लिया हजरत मौला अली को। अब क्या चाहा कि हमारा मौला अली हमारे खलीफा होने चाहिए। बसरे वाले उठे, उन्होंने कहा हमारा खलीफा तो होना चाहिए हजरत जुबैर को।
کوفے والے اٹھے، انہوں نے کہا ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے حضرت طلحہ کو۔ اب اپنے اپنے جب ایک امام بنا لیا، بھول گئے اس بات کو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب ہم نے اپنا امام کالے حبشی کو بھی بنا لیا ہے پھر یہی امام ہے، ابو بکر بھی اسی کے ساتھ دوڑے گا۔ اسامہ تھے نا، اسامہ کالے سیاہ تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے حبشی تھے، عمر تھوڑی تھی، شکل بھی ویسی تھی، لیکن جب بنا دیے تو حضرت سیدنا عمر اٹھ کے انہیں سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اور یاد رکھے جس وقت یہ اعتراضات اب بہت سارے رہ جائیں گے، میں نے مجموعہ پیش کر دیا ہے کہ یہ اعتراضات جنہوں نے غلط گورنر منتخب کیے اور چھوٹے چھوٹے اعتراض، مثلا آپ حیران ہوں گے حضرت عثمان غنی حج کے بگے گئے، آپ نے مقام مینا پہ نمازیں پڑھتے ہیں نا مینا میں عرفات میں، تو لوگوں نے پڑھی 2 رکعتیں، حضرت عثمان نے پڑھی 4 رکعتیں، طوفان اٹھا دیا، مکے سے لے کر مصر تک مراکش تک دوڑ دوڑ پڑ گئی۔ عثمان نے ایک بڑی بدعت کی ہے، عثمان نے بڑا جرم کیا ہے، یہاں تک کہ مولا علی کا دروازہ پیٹنے لگے جا کے، اتنا بڑا ظلم، یہ کوئی خلیفہ ہے؟ یہ 4 رکعت پوری پڑھتا ہے، حالانکہ نبی پاک نے 2 رکعت پڑھی۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر کہیں میں غلطی سے 2 کی 4 پڑھ لوں یا 4 کی بالفرض ہو سکتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، طوفان ہی بندہ کھڑا کر دے۔ اب اس بات پہ بھی انہوں نے اس کو بھی ایک اعتراض بنایا کہ یہ بندہ خلافت کے اہل نہیں، کیا جرم کیا ہے؟ مقام مینا پہ اس نے رکعتیں 4 پڑھی ہے۔ اب مولا علی کا دروازہ پیٹ ڈالا، مولا علی باہر آئے، فرمانے لگے کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ اب یہ سارے گروپ کٹھے، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے معزول کرو عثمان کو۔ فرمایا ایسے معزول کر دے، کوئی غلطی بتاؤ۔ کہنے لگے عثمان نے، آپ کو پتا ہے وہ حج کے موقع پر اس نے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا 4 رکعت اس لیے پڑھی ہیں، آپ نے وہاں قیام کی نیت کر لی تھی، اور جو 15 دن کی قیام کی نیت کر لے وہ 4 ہی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنی، طوفان اٹھا دیا ہے۔ اے سارے پیالیے انج دے طوفان ہے سن نہ شیطان، اوہی گل اوگن بھاویں اپن جیڑے امام دے خلاف ہو جاویے نا تے پھر اٹھ کے ذرا کپڑا انج تھوڑا جا کھینچ دے وے نا پیچھے بھی ذرا سیدھا کر لواں، پھر چاچا اللہ دین او دے اتے بھی اکھ لائی کھڑا تا ہوندا ہے، ادھے امام صاحب نو میں کل ویکھیا اندے دے ہاتھ یہ حرکت کثیرہ ہو گئی ہے۔ کیا چھکتے کھچن گے صدقے جائیے، اپنی شلوارہ بھمیں لے کے تھلے گٹیاں توڑی پیران تک جا پوان، او دے ہوتے کوئی نظر نہیں۔ امام دی شلوار گٹے تو تھلے آئی نہیں تے پوری آبادی خلاف تھئی نہیں۔ اصل چکر اے ہے کہ پسند نہیں آیا تے پھر جیڑا نہیں سی وہ بھی لایا، جے پسند آ گیا۔ معاملہ یہی بدبختوں کا تھا کہ اندر غلاظت تھی، اندر گندگی۔ عثمان غنی نے وہ جی حضرت عثمان نے فلاں بندے کو پورا 1 لاکھ دے دیا، حضرت مولا علی کو کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا عثمان نے آج 1 لاکھ نہیں دیا، یہ پہلے 1 کروڑ بھی دیا کرتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں مولا علی کے قربان۔ مولا علی نے فرمایا تسی او دے لکھان دے اتے پیروں دے ہو، او بندہ دیالو ہے تے او ہون تے او ذرا ہاتھوں نے پیچھے کھیچ لے آئے، ورنہ اے تے قطاراں دینا لا بندہ ہے تے پھر او اپنی جیبے چو دیندہ ہے، تکلیف تو انہوں کیوں ہوں دی ہے؟ اب حضرت عثمان جیب سے دے رہے ہیں، شور پوری مملکت میں شیطانوں نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ بیت المال کو لوٹ رہے ہیں، بیت المال میں سے۔ اور پھر خطوط، جھوٹے خطوط لکھے کہاں بیٹھ کے؟ کوفے سے، لکھے بصرے سے، لکھے مصر سے، نام کس کا؟ حضرت مولا علی کا۔ مولا علی کی طرف سے خط جا رہا ہے بصرے کی طرف، لکھنے والے مصر میں بیٹھے ہیں، من جانب مولا
علی من جانب حضرت زبیر من جانب. اب ایک آگ بھڑکا دی، طوفان اٹھا دیا، یہاں تک کہ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ جو چھوٹے بچے تھے وہ بڑے ہو گئے تھے، اور بڑے چھوٹوں سے کنٹرول سے باہر تھے، اور سارے چھوٹے بھی برابر. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں سارے صحابی ابو بکر نہیں ہوتے، سارے عمر نہیں ہوتے، سارے سلمان نہیں ہوتے، سارے بلال نہیں ہوتے. اب ان چھوٹوں میں معاملہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے سارے حسن حسین تھوڑے ہوتے. جب چھوٹے بڑے ہوئے تو ان کا بھی دل کیا کہ یہ خلافت ہے، یہ تاج ہے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، آخر ہم بھی بڑے باپ کے بیٹے ہیں. یہ بڑے باپ کا بیٹا ہونا بھی بڑی مصیبت ہے، بڑے آدمی کا اسسٹنٹ ہونا بھی بڑی مصیبت ہے، وڈے پیو دا پتر ہونا بھی یہ بھی مصیبت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اس بیٹے کو بھی چاہتے ہیں اے بھی اپنے وچوں پیو ہی نظر آوے، حالانکہ پتر پیو نہیں ہوندے، او دی بات الگ، اے دی بات الگ. اب لوگ ابو بکر صدیق کو ان کے بیٹوں میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ابو بکر کا سانچہ اور بنایا، ابو بکر کے بیٹے کا سانچہ اور بنایا. وہی بات جو اشارتاً میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے بیٹے بھی چاہتے تھے کہ یہاں عثمان غنی نے جو یہ گورنر لگایا ہے یہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں ہونا چاہیے تھا. اب جا کے کہا بھی ہمیں لگائیے، آگے جواب ملا نہیں، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اسی بات پہ باغیوں کے ساتھ سلام دعا شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا جب باغی تو آئے تھے کچھ یہودیت کا زہر لے کے، کچھ نصرانیت کا زہر لے کے، کچھ اپنوں کے شکوک و شبہات کی مصیبت لے کے. اب جب انہوں نے ایک مرتبہ اٹیک کیا، میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ حضرت سیدنا مولا علی نے سب کو جھوٹا کر کے اپنے علاقے میں بھیج دیا. پھر جس وقت یہ آئے ہیں بصرے سے تین تین جماعتیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اسی طرح کوفے سے تین تین چار چار جماعتیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ افواہ، زیادہ سے زیادہ شور، زیادہ سے زیادہ. اور وقت کیا منتخب کیا؟ ذوالحج شریف کا. اور ذوالحج کا مہینے میں اکثر مسلمان کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ حج کے اوپر. حج کے اوپر دن منتخب کون سے کیے؟ 10 ذوالحج سے پہلے والے نہیں، بعد والے، تاکہ اکثریت مدینے والے بھی حج پہ ہوں گے، اکثریت دوسرے مسلمان بھی حج پہ ہوں گے. اور یہ بدبخت جتنے بھی ملکوں سے نکلے، یہ بلوائی، یہ شیاطین، یہ نکلے تو حاجیوں کے روپ میں نکلے، تاکہ رستے میں کوئی روکے تو کہیں گے ہم حج پہ جا رہے ہیں. مکے کی طرف چلے ہیں تو حج پہ، اور کسی نے کہا مدینے کی طرف، کہا مدینے سے مسجد نبوی سرکار کے روضے سے ہو کے جائیں گے، نہ ادھر کوئی روکے. مکاریاں، چالاکیاں. اب اتنے بڑے جتھے آ گئے ہزاروں کی تعداد میں، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، نیت خراب ہے. صحابہ کرام، میں نے اشارہ دیا کہ کچھ تو بڑھاپے کی وجہ سے ادھر ہیں، کچھ کعبہ شریف جا چکے ہیں، حج کی طرف جا چکے ہیں. مدینۃ المنورہ جو ہے اتنا رونق نہیں جتنی عام دنوں میں ہوتی تھی. جب یہ پہنچے تو آتے ہی انہوں نے وہی طوفان اٹھایا ذوالحج کا مہینے کے قریب، کہ آ کے پہلے ہی سوال عثمان غنی کو کہو حکومت ہمارے حوالے کرو، معزول کرو، معزول کرو. اگر معزول نہیں کرتا حضرت سیدنا مولا علی کو پھر بیچ میں آنا پڑا. اب ایک انتہائی نازک بات، حضرت مولا علی نے انہیں پھر پسپا کیا، پھر انہیں دوڑایا، لیکن گئے نہیں، وہاں سے پھیلے دائیں بائیں پھیل گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس مولا علی آئے، جو بنو امیہ نے خرابیاں پھیلائی تھی. اصل یہ یاد رکھیں، بنو امیہ نے، بنو امیہ کے نوجوانوں نے، بنو امیہ کے ساتھ لوگوں نے، انہوں نے یا دیگر لوگوں نے حضرت عثمان غنی بڑے نرم، بڑے نفیس. حضرت عمر جو تھے وہ تھے فولاد کی طرح، فولاد کی طرح. اور حضرت سیدنا عثمان غنی جتنے وہ سخت تھے، حضرت عثمان
اتنے ہی نرم تھے. وہ نرمی جو تھی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. جتنے سخی تھے اتنے نرم تھے. نرمی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت مولا علی آئے, انہوں نے کہا عثمان میری جان اپنے آپ کو سنبھال, یہ کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے. کمزوریاں بتائیں, فرمایا ان کو کسی طرح سے قابو کر. کفر نہیں ہے لیکن ان کمزوریوں پہ یہ دشمن انگلیاں رکھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو سوراخ ہے انہیں بند کرنے کی کوشش کر. آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں. آپ نے اٹھ کے باہر آ کے باقاعدہ تقریر کی, وعدہ فرمایا. لیکن میں نے اشارہ کیا تھا مروان اگرچہ رشتہ دار بہت قریبی تھا حضرت عثمان کا, لیکن آپ کی شہادت میں اگر 50% حصہ دوسرے شیاطین کا تھا, اتنا اس ظالم کا بھی تھا. اس کو کہتے ہیں آستین کے سانپ. کیا؟ آستین کے سانپ. بندہ باہر کے دشمن سے لڑ سکتا ہے, اگر اندر سے ہی کوئی مصیبت اٹھے اس سے بندہ لڑے کیسے. اب حضرت مولا علی جو سمجھا کے گئے وہی بنو اموی اور ہاشمی بات رکابت پھر آئی, اور اس نے مروان نے جو کچھ حضرت علی کہہ کے گئے, اس نے آتے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی کو پورا بھرا کہ آپ ان پہ عمل کرتے ہیں, ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. آپ ان کی بات نہیں میری بات سنیں. ابھی آپ بات سن رہے تھے کہ پس پردہ حضرت نائلہ جو بیوی تھی حضرت عثمان غنی کی, انہوں نے وہیں سے آواز دی, کہا میرے سرتاج یہ مروان جتنا بھی آپ کا قریبی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں. بڑا جملہ ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور میرے سرتاج جو کچھ مولا علی کہہ کے گئے ہیں, وہ آپ کے بھائی ہیں, وہ صحیح کہہ کے گئے ہیں. اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو یہ مروان آپ کو تلوار کی دھار تک پہنچا دے گا. بیوی سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو قتل گاہ تک پہنچا دے گا, مقتل تک پہنچا دے گا. اس کی مت سنیے. بی بی نے جرت کی, اس کے سامنے کہہ دیا. اب اس ظالم نے کہا یہ عورت ہے, اس کی مت سنو. بی بی نے کہا خبردار. حضرت عثمان غنی نے بھی کہا مروان زبان بند رکھ. لیکن بات جو ڈال دی تھی, بات آئی گئی ہو گئی, بات خلط ملط ہو گئی, پورا عمل نہ ہو سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آستین کا سانپ اس نے زہر انڈیلنا شروع کر دیا. اب جو بات اینڈ پہ ہم آ گئے, اس ظالم نے کیا کیا, آگ تو پہلے لگی ہوئی تھی, صرف تیلی کی ضرورت تھی. آپ سمجھ چکے, تھوڑا سا میں نے عرض کیا, تیلی کی ضرورت تھی. اس نے کیا کیا, وہ مشہور واقعہ ہے. جس وقت آئے وہ مصر کے لوگ, کوفے کے لوگ, سب نے اپنے مطالبات پیش کیے. حضرت مولا علی نے بھی اشارہ دیا کہ عثمان وقتی طور پر جھک جاؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم مصر کا جو ہے گورنر وزیر اعلیٰ ہم محمد بن ابو بکر کو بنا دیتے ہیں. کیونکہ ان کی خواہش تھی, ان کی یہ کمزوری خواہش تھی, مجھے بناؤ ورنہ میں, آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ ورنہ میں دوجی جماعت ٹر جاواں گا, ورنہ آسان ادھر ٹر جا. آپ تو روزانہ ماشاءاللہ, آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. روزانہ جو ہم تماشے دیکھ رہے ہیں, ممبروں سے لے کر وزیروں, وزیروں سے لے کر جماعتوں تک, دھمکیاں, ہم ان سے مل جائیں گے. فرمایا چلو محمد بن ابی بکر کو, نوجوان ہے, بڑی خواہشیں ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ملا ہوا بھی ہے دائیں بائیں, فتنے کو دباؤ, اسی کو بناؤ. اب یہ جس وقت بنا, ادھر آگ لگ گئی مروانیوں کو. ایک کو سنبھالا, دوسرا کنٹرول سے باہر. اس ظالم نے اس سے بڑا بلنڈر کیا. اس نے لیا خط لکھا, خط میں لکھا کہ محمد بن ابو بکر آ رہا ہے, تو لکھا مصر کے گورنر کو آتے ہی اس کی گردن اڑا دو, اس کے ساتھ والوں کو پابجولاں کر دو, ان کو زندہ میں ڈال دو. اتنا خطرناک قسم کا خط لکھ کے نیچے اس نے مہر لگائی کس کی, حضرت
اس بدبخت کے پاس مہر ہوتی تھی، یہ منشی تھا، منشی ہوتے ہیں، یہ اس ظالم نے مہر لگائی، اور پھر سواری کس کی؟ سواری بھی بیت المال حضرت عثمان کی، اور خادم کس کا؟ وہ بھی حضرت، غلام بھی حضرت عثمان کا، سارے ثبوت پکے۔ جس وقت وہ راستے میں جا رہے تھے اور یہ حبشی غلام تیز دوڑتا جا رہا ہے، شور جڑے نے اپنا پیر چھڑ جاندے نے، وہ جا رہا ہے، جانے والوں نے کہا اتنی جلدی سے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھی الرٹ تھے، انہوں نے جا پکڑا کون ہے، کدھر جا رہا ہے؟ اس بدبخت کو نزاکت کا اندر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف یہ کہہ کر دوڑا دیا گیا دوڑ، یہ نہیں کہا گیا رستے میں کوئی پکڑے تو کیا کہنا ہے، وہ بھی سیدھا۔ اب جس وقت اسے روکا، کدھر جا رہا ہے؟ مصر۔ کس کے پاس جا رہا ہے؟ گورنر مصر۔ انہوں نے کہا وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہیں۔ اس نے کہا اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، جو آن ڈیوٹی ادھر ہے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہا ہے؟ کہا بس ویسے ضروری کام ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ تخت خلافت والوں نے بھیجا ہے۔ کچھ تیرے پاس خط، صرف اتنا اسے ٹریننگ تھی کہ خط نہیں دینا، لیکن کہاں چھپاتا، کہاں چھپاتا؟ انہوں نے مارا ہاتھ، مشکیزے کو کھولا، بیچ میں خط میں لکھا ہے محمد بن ابو بکر کی گردن اتار دے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوتا؟ طوفان برپا ہوا، اب سارے کے سارے خط لیا، گواہوں کے وہاں انگوٹھے لگوائے، واپس پہنچے، اور پھر جو طوفان مدینے میں آیا، انقلاب کہیں، قصاص کہیں، جو جملہ کہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا علی کو بولو، علی کو بلاؤ۔ مولا علی کو جا کے لوگوں نے کہا اب باہر آؤ۔ آپ نے فرمایا عثمان کو کہا تھا کہ میں پھر نہیں آؤں گا، بار بار، اور کوئی آتا نہیں ہے، بار بار علی کو بلاتے ہو۔ علی نے کہا اب سر سے پانی گزر چکا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، اب میں کس طرح ہوں؟ جو حال تیرا کریں گے وہی میرا کریں گے۔ اب چپ کر کے بیٹھ رہے۔ اب بلوائیوں نے آ کے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا پورے مدینے کو۔ وہ حج والے حج پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حالات جو پہلے ہوئے ان کو دیکھ کے مکے چلی گئی کہ عزت نہیں بچے گی، بی بی بھی چلی گئی۔ اب جب ماں نے خطرہ محسوس کیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کیا تھے۔ ام المومنین بھی مکے چلی گئی، حالات اتنے نازک۔ حضرت ام حبیبہ ام المومنین، انہوں نے جب دیکھا محاصرہ ہو چکا، اب پانی بند کیا جا رہا ہے، عثمان غنی کو پیاسا رکھا جا رہا ہے، بی بی نے جرت کر کے اونٹنی پہ بیٹھی اور خادماؤں کو ساتھ لیا، خدام کو ساتھ لیا، اور اعلان ہوا باقاعدہ ہٹ جاؤ، رسول اللہ کی زوجہ پاک آ رہی ہیں۔ لیکن بے حیاؤں نے یہ بھی نہ دیکھا رسول اللہ کی زوجہ پاک، انہوں نے اٹھائے نیزے سواری کو مارے، اور سواری ایسی بت کی، بی بی گرتے گرتے بچی، عزت بچا کے گھر پہنچ گئی۔ یہاں تک جب بے حیائی کا طوفان اٹھا، اب بیچ میں آتا تو کون آتا؟ یہاں تک معاملہ ذوالحج کا مہینہ، 10ویں ذوالحج قریب آ گئی، اور پھر وہی طوفان۔ اب حضرت عثمان غنی کی پیاس جب بڑھی، آپ اپنے چھت پہ آئے، کہا علی کوئی ہے؟ علی کہیں ہے؟ آواز آئی علی تو نہیں ہے۔ کہا علی کو کہو کہ پانی مل سکتا ہے، پانی مل سکتا ہے۔ حضرت مولا علی گئے ہوئے تھے باہر، جا کے کسی نے کہا عثمان نے آج تیرا نام پکارا ہے۔ وہیں سے دوڑے، آپ نے سواریوں پہ مشکیزیں رکھے، اپنے کمبر کو حسن حسین کو ساتھ لیا، لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے، اور یہاں تک کہ تیر چلے، مقابلہ ہوا، لیکن علی نے اپنا ثابت کیا کہ علی علی ہے۔ آپ نے پانی پہنچایا، حضرت عثمان غنی تک پانی پہنچایا۔ اب پھر جس وقت دیکھا کہ حالات تو شدید ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ معاملہ قتل تک جائے گا۔ آپ نے اس کے باوجود
حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، کمبر کو، جتنی خاندان تھا سب کو کہا مسلح ہو کے حضرت عثمان غنی کا پہرا دو، اگر کوئی بندہ دروازوں سے کسی جگہ سے عثمان تک پہنچ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک طرف یہ ادھر کھڑے ہوئے، دوسری طرف جو تھے مسلمان 700 مسلمان اکٹھا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زید بن ثابت، صحابہ کرام جا کے حضرت عثمان غنی کو کہا عثمان اجازت دے تلواریں بے نیام کریں، تلواریں بے نیام کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی میں تیرے صبر کے صدقے، آپ نے فرمایا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر اللہ پہ تمہارا ایمان ہے صرف عثمان کی جان کے لیے ایک بھی تلوار باہر نہ آنے پائے۔ یہ وہ صبر کا معاملہ ہے جو کسی سیدنا صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک کوئی شخص یہ صبر نہیں دکھا سکتا جو عثمان غنی نے دکھایا۔ اتنی بڑی سلطنت کا سلطان، اور پھر حالت یہ ہے کہ صرف میرے لیے لوگوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، پر میں جو کچھ بھی ہوں جان تو امیر المومنین کی بھی ایک مسلمان کی طرح اپنی ایک جان کے لیے۔ فرمایا ہاں جب مجھے یہ ذبح کر دیں، مجھے قتل کر دیں، جتنے بندے مجھے قتل کریں اتنوں تے قصاص لے لینا، لیکن میری جان کے لیے مسلمانوں کا خون مت بہاؤ۔ ہائے ہائے، مجبور ہو کر صحابہ روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے اور کہا یہ کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پھر آئے مجبور ہو کر، کہنے لگے رہا نہیں جا رہا، اجازت دے۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے بھی سخت جملہ کہا، فرمایا ابو ہریرہ تو یہ جوان لے کے پھر آ گیا ہے صرف عثمان کی جان بچانے کے لیے، فرمایا تو خون بہائے گا میرے نبی کے شہر میں، میرے نبی کے شہر میں تو خون بہائے گا عثمان کے لیے۔ اب جملہ سنیں، آپ نے فرمایا اگر تو نے ایک بندے کا خون بہایا یاد رکھ تو تمام انسانیت کا قاتل ہوگا، بشمول عثمان کے میرا بھی تو قاتل ہوگا۔ اب ایک آدمی بچانے آیا، اس کو کہہ رہے تو ساری انسانیت کا قاتل ہوگا، اشارہ قرآن پاک کی طرف تھا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہ عظمت، یہ صبر کسی کائنات کے بندے میں سوچ بھی نہیں سکتے جو عثمان غنی نے دکھائی۔ اگرچہ حضور نے بولا تھا شہید ہوگا، شہید ہوگا اوروں کے بارے میں بھی، لیکن اتنی ہندی طاقت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ یہ ہے رضا کا پیکر، پانی بند ہو چکا ہے، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ کہتے کوئی میرا پہرا نہ دے، جان جاتی ہے تو جائے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے اونٹنیاں لا کے باہر کھڑی کر دی ایک طرف، کہنے لگے آپ دیوار توڑیں گے، آپ کو اونٹنیوں پہ بٹھائیں گے، آپ شام چلیں، آپ مکے چلیں، چھوڑیں مدینہ۔ آپ نے فرمایا جان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دوں؟ مدینے سے عشق سب نے کیا ہے، لیکن عشق کر کے عثمان نے دکھایا ہے۔ جب کہا گیا کہ آپ جان بچے گی، خلافت رہے نہ رہے، زندگی ہے تو معاملات ہوتے رہیں گے، لیکن آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ کتنا بڑی بات کہی، کہا رسول اللہ کی ہمسائیگی چھوڑ دوں جان کے لیے، صرف زندگی بچانے کے لیے، حضور کا قرب چھوڑ دوں؟ فرمایا جان پیاری ہے مگر جان سے مدینہ پیارا۔ فیصلہ کر دیا، یہاں تک کہ 18 ذوالحج آ گئی، رات کا وقت تھا، بیٹھے تھے عبادت کرتے کرتے، وہیں زمین کے اوپر سو گئے، اٹھے فجر روزے کا وقت جا رہا تھا، بی بی نے ہمسایوں سے رات کو تھوڑا پانی لیا تھا، کہا پانی پی لیجئے، فرمایا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے روزہ کہاں سے رکھ لیا ہے؟ آپ کے پاس نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کھانے کے لیے۔ فرمایا نائلہ
میرے محبوب آئے تھے، ابو بکر بھی ساتھ آئے تھے، عمر بھی ساتھ آئے تھے، وہ فرما رہے تھے مقابلہ کرے گا تو غالب ہوگا، ورنہ ہم تیرا شام کو افطار پہ انتظار کریں گے، افطار پہ تیرا انتظار کریں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں روزہ افطار اپنے یار کے ساتھ کروں گا۔ حضرت کثیر آئے صبح، آ کر کہا امیر المومنین کیا حال ہے؟ فرمایا حال ٹھیک ہے، آج ہم چلے جائیں گے۔ کہا خدا نہ کرے، فرمایا وعدے پکے ہو گئے ہیں، ہم آج چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے دوپہر کے وقت، امیر المومنین لوگوں نے پانی بند کر دیا، یہ ستم ہے، خدا ان کا بھلا نہ کرے، اگر ایسا ہو گیا تو زمین سے خون برسے گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام ہم نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے، شام تک عثمان تجھے اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا، عثمان چلا جائے گا۔ کہا سمجھا نہیں، کہا سرکار آئے تھے، ڈول پانی کا لٹکایا، پانی بھی پلا گئے، روزہ بھی رکھوا گئے، افطار کی خوشخبری بھی سنا گئے، افطار کی خوشخبری بھی سنا گئے۔ شام ڈھل گئی، عصر ہو گئی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا میرا شلوار لاؤ، پجامہ زندگی بھر نہیں پہنا تھا، آج کس کے باندھا، کس کے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، قرآن مجید اٹھایا، پہلے نفل پڑھے، پہلے نماز عصر پڑھی، پھر آپ نے قرآن مجید اٹھایا، اٹھا کے سامنے رکھا۔ آج جامع القرآن اپنے پرانے پیارے کو سامنے رکھ کر بیٹھ گیا تاکہ جان نکلے تو جدائی نہ ہو، ادھر جامع القرآن ہو، ادھر خدا کا قرآن ہو۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، جس وقت حملہ ہوا ہے دروازوں پہ حسن حسین زخمی ہو چکے ہیں، کمبر زخمی ہو چکے، عبداللہ بن زبیر زخمی ہو چکے۔ جب بلوائی حملہ آوروں نے دیکھا کہ دروازوں پہ علی کی اولاد کھڑی ہے، اب ان ظالموں نے چھپ کر دیوار سے زکند لگائی، اندر گھسے چند، اور آ کے سوائے حضرت نائلہ کو کسی کو نہ پایا، اوپر حملہ کیا، ایک نے رکھ کے مارا خنجر کان کے نیچے سے گلے تک اترا، اس نے باہر کھینچا، دوسرے نے سینے میں مارا نیزہ، تیسرا سینے کے اوپر تلوار ماری۔ آپ پہلے پیچھے گرے، اس نے تلوار جو کھینچی تو آپ اٹھ کر دائیں بھی گر سکتے تھے، بائیں بھی گر سکتے تھے، مرنے والا پیچھے گرتا ہے، لیکن آپ کا سر گرا تو کہاں گرا؟ سیدھا کھلے ہوئے قرآن۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کے اوپر خون کے فوارے، اور پھر ایک بدبخت جس نے تلوار ماری، اس نے دیکھا یہ تو قابل رشک موت ہے، اتنی عزت والی موت تو کائنات میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی کہ کھلے ہوئے قرآن کے اوپر۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی معراج کیا ہے؟ جان تو سب کی جانی ہے، کوئی ایڑیاں رگڑ رہا ہے چارپائی پہ، کوئی ہسپتال میں مر رہا ہے، لیکن یہ عجیب موت ہے کہ بندہ مر رہا ہے لیکن قرآن پہ سر رکھ کے مر رہا ہے، تلاوت کرتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے۔ اس ظالم نے ٹھوکر ماری آپ کے سر کو، لیکن اس نے کہا تھا کہ سر قرآن سے الگ ہو جائے، قرآن گھوما اس کی ٹھوکر سے، لیکن قرآن پھر عثمان غنی کے چہرے سے جدا نہیں ہوا۔